بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرسٹ ایئر کا لیکچر نمبر 13 ہوگا اور یہ وائٹ لیمپ سبق کا تیسرا لیکچر ہے جس میں ہم ایکسرسائز کریں گے اور اس کو فرسٹ ایئر بھی کہتے ہیں، ایف اے پارٹ فرسٹ بھی کہتے ہیں، گریڈ 11 بھی کہتے ہیں، تو یہ سارے اس کے نام ہے فرسٹ ایئر کے لیے۔ اس میں سبق تو وہی ہے، دا وائٹ لیمپ۔ پیج نمبر 90 پر جو ایکسرسائز ہے اس میں پہلا ہے رائٹنگ سجیسچنس، جس کا مطلب اس کو پڑھتے ہیں سجیسچنس چ کے ساتھ، شن کے ساتھ نہیں پڑھتے، اور اس کا مطلب ہے تجاویز، لکھنے کے لیے تجاویز۔ تو یہاں پر لکھنے کے لیے تجاویز آپ کو دی گئی ہیں۔ پہلا ہے ڈرا دی کیریکٹر اسکیچ آف ارشک، ارشک کا کردار کا خاکہ کھینچے، اس کی کریکٹرائزیشن کریں۔ واز ہی جسٹیفائڈ، بتائیں کہ کیا وہ صحیح تھا ان لیونگ ولیج وداؤٹ میٹنگ نواسٹ، کہ وہ گاؤں سے چلا گیا بغیر ملاقات کیے نواسٹ کے ساتھ۔ تو آپ اس کا جواب دیں۔ تو یہ ایک تو ہم نے اس کا خاکہ لکھنا ہے، اس کے کردار کا کہ یہ کس قسم کا کردار ہے وہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے وہ صحیح نہیں تھا جب اس نے گاؤں کو چھوڑا بغیر نواسٹ سے ملے۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں اور یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ جو میرے اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں جی ڈی سی پبی کے، ان کو تو میں نوٹس دے دوں گا، شیئر کر دوں گا، اور جو اور اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو وہ یہاں سے لکھ سکتے ہیں، اپنے لیے نوٹس بنا سکتے ہیں۔ تو یہ اس کا کریکٹرائزیشن ہے۔ یہ ساری باتیں ہم کر چکے ہیں لیکن اب اس کو الگ سے کر رہے ہیں۔ ارشک واز نواسٹ's nephew، ارشک یہ نواسٹ کا بھتیجا تھا، but he had raised him like his own son، لیکن اپنے بیٹے کی طرح اس کو پالا تھا۔ he was a thankless and careless nephew، وہ ایک ناشکر گزار بھتیجا تھا جو بے احتیاط بھی تھا۔ نواسٹ was more than father to him، نواسٹ جو ہے یہ اس کو اس کے ابو سے بھی زیادہ تھا، کیونکہ he had given him the love of a father and a mother، کیونکہ اس نے اس کو ماں کی محبت بھی دی تھی اور باپ کی محبت بھی دی تھی۔ he would clean his nose، یہاں تک کہ وہ اس کا ناک بھی صاف کرتا تھا، and carry him on his shoulder when Arshak was a child، جب ارشک بچہ تھا تو وہ اس کو کندھے پہ بھی لے جاتا تھا۔ however Arshak forgot all these things، ارشک یہ ساری باتیں بھول گیا when he became a great man، جب وہ بڑا آدمی بنا۔ دوسرا حصہ کیا وہ جسٹیفائڈ تھا؟ تو نہیں، جسٹیفائڈ نہیں تھا۔ he was not justified in leaving the village without meeting نواسٹ، وہ نواسٹ سے ملے بغیر جب گیا تو یہ صحیح بات نہیں تھی۔ ارشد should have been thankful to his uncle، ارشد کو چاہیے تھا کہ اپنے انکل کا شکر گزار ہوتا for providing him all the needs of life، کیونکہ اس نے ساری ضروریات زندگی اس کے لیے مہیا کی تھی۔ تو یہ ایک حصہ ہو گیا دا وائٹ لیمپ کا، اور یہ رائٹنگ سجیسشن کا ہے۔ پیج 90 پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے لکھ سکتے ہیں، نوٹ کر سکتے ہیں اپنے نوٹ بکس میں۔ جو بی حصہ ہے یہ بھی پیج 90 پر ہے، اور اس پہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ فرض کریں، امیجن، تصور ملائیں، ارشک has come along to نواسٹ's house، کہ ارشک نواسٹ کے گھر آ گیا ہے۔ now taking cues from the text of the story، سٹوری سے آپ اشارے لیں وائٹ لیمپ کے، دا وائٹ لیمپ کے، and write their most likely conversation، اور جو ممکنہ بات چیت ہے ان کی as one page dialogue کے طور پر اس کو لکھیں۔ تو میں نے اس کو یہ لیا ہے کہ یہ جب واپس آیا ہے تو اس کو ہم نے نیگیٹو کردار نہیں لیا، اس کو پازیٹو کردار لیا ہے، اور یہ ہم نے چونکہ واپس آ گیا تو ہم نے اس کو شکر گزار بچہ شو کیا ہے۔ تو یہ ایک شکر گزار بچے کے حوالے سے ڈائلاگ ہے۔
مثلا نواسٹ اس کو کہتا ہے واو ارشک یو ہیو بیکم سچ اے ہینڈسم ینگ مین. واو ارشک تم تو ایک خوبصورت نوجوان بن گئے ہو. یو ہیو ریئلی بیکم اے گریٹ مین. تم واقعی ایک عظیم آدمی ہو گئے ہو. آئی ایم پراؤڈ آف یو. اور مجھے تم پہ فخر ہے. ارشد کہتا ہے ڈیئر ڈیڈ, چونکہ ہم اس کو پازیٹیو اب لے رہے ہیں, واپس گھر آ گیا. دس از آل بیکاز آف یور لو. یہ آپ کی محبت اینڈ سیکریفائس اور آپ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. دیٹ آئی ہیو بیکم ایجوکیٹڈ, کہ میں نے تعلیم حاصل کر لی ہے. تو نواسٹ کہتا ہے, فرضی ڈائلاگ ہے, لیٹ اس گو فار اے واک. چلیں ایک واک کے لیے جاتے ہیں. اینڈ لیٹ می شو یو دا پلیسز ویئر یو اسپینڈ یور ٹائم وین یو آر اے لٹل بوائے. اور میں آپ کو جگہ بتاتا ہوں جہاں آپ نے اپنا بچپن گزارا تھا. دیٹ از دا اسٹون ویئر یو وڈ سٹ. وہ سامنے وہ چٹان ہے جہاں آپ بیٹھا کرتے تھے. ڈو یو ریمبر دیٹ؟ کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ تو ارشد کہتا ہے یس ڈیڈ آئی ریمبر. ہاں مجھے یاد ہے. لک ایٹ دس اسپرنگ فرام ویئر یو لو ٹو ڈرنک واٹر. یہ دیکھیے چشمہ ہے جہاں سے آپ پانی پینا پسند کرتے تھے. یس آئی ریمبر دس ٹو. ہاں یہ بھی مجھے یاد ہے. دس واز دا اسٹیپ ایریا ویئر آئی وڈ کیری یو آن مائی شولڈر. یہ وہ چڑھائی والا راستہ ہے جہاں میں آپ کو کندھے پہ اٹھاتا تھا. اور ارشد کہتا ہے یس ڈیئرسٹ ڈیڈ آئی ریمبر ایوری کائنڈنس آف یورز. مجھے آپ کی ساری مہربانیاں معلوم ہیں. لیٹ اس گو بیک ہوم. چلیں واپس چلتے ہیں گھر. آئی ہیو براٹ یو اے میلن اینڈ سم فگس. میں آپ کے لیے ایک تربوز لایا ہوں. میلن کی بجائے میرے خیال میں آپ واٹر میلن کر لیتے ہیں, چونکہ واٹر میلن ہی ہے آپ کی بک میں. تو میں آپ کے لیے تربوز لایا ہوں. اینڈ سم فگس, کچھ انجیر بھی ہیں. یو لوڈ دیم when you were a little boy. یہ آپ کو پسند تھے جب آپ بچے تھے. تو کہتا ہے اٹ از سو کائنڈ آف یو. آپ کا بہت شکریہ. یو ہیو ڈن ایوری تھنگ فار می. آپ نے میرے لیے سب کچھ کیا ہے. آئی ریئلی لو یو. یہ ایم ہٹا دیتے. آئی ریئلی لو یو. میں واقعی یقیناً آپ سے محبت رکھتا ہوں. اینڈ انٹینڈ ٹو لیو ان دا ولیج فار دا ریسٹ آف مائی لائف. اور باقی زندگی ولیج میں رہنا چاہتا ہوں. اب یہ اپنے سے ہم نے ایک سٹوری بنائی ہے اور اس کو ارشد کو ایک اچھا بچہ ظاہر کیا. آئی وانٹ ٹو ٹیک کیئر آف یو. اب میں آپ کی دیکھ بھال کرنا چاہتا ہوں. ایز یو نیڈ مائی کیئر ناؤ. کیونکہ اب آپ کو میری ضرورت ہے, میری دیکھ بھال کی. آئی ایم تھینکفل فار ایوری تھنگ یو ہیو ڈن فار می. اور جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے میرے لیے, میں اس کے لیے شکر گزار ہوں. تو یہ دوسرا حصہ ہوا. ایک کیریکٹر سکیچ ہم نے کیا, ایک ڈائلاگ آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. یہ ان بچوں کے لیے ہے یہ ڈائلاگ جو نسبتاً زیادہ کام کرنے والے ہیں, اسٹڈی کرنے والے ہیں, یا پھر اچھے کالجوں سے تعلق رکھتے ہیں. یہ اپنے کالج کے لیے بھی ٹھیک ہے, لیکن بچے اگر اس سے پہلے زیادہ ضروری چیزیں یاد کر لیں تو وہ مناسب رہے گا. اورل کمیونیکیشن تو میں نے آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا, یہ آپ کا ہی کام ہے. یہاں آپ کو کہا گیا ہے آسک دی اسٹوڈنٹس ٹو, ہمیں کہا گیا ہے آسک دی اسٹوڈنٹس ٹو سرچ دی فالوئنگ ٹرمز آن انٹرنیٹ. طلباء کو بتائیں کہ وہ ان ٹرمز کو نیٹ میں چیک کریں. تو یہ اس کی میننگز میں سمجھا دیتا ہوں کہ اس کے کیا معنی ہیں. سوشل موبلٹی, موبلٹی کہتے ہیں ادھر ادھر جانے کو. سوشل کہتے ہیں سماج کو, معاشرے کو. معاشرے میں ادھر ادھر جانا, یا اس سے مراد ہے کہ آپ معاشرے میں کس طبقے کی طرف جاتے ہیں. مثلاً اگر ہم ارشد کو لے لیں تو وہ لوور کلاس سے اپر کلاس کی طرف گیا ہے, اور یہ جانا موبلٹی کہلاتا ہے. اسی طریقے سے سوشل کلاس سے مراد سماجی کلاس ہے, سماجی درجہ بندی ہے. مثلاً کوئی غریب ہے, کوئی امیر ہے, کوئی مرد ہے, کوئی عورت ہے, کوئی مڈل کلاس ہے, کوئی لوور کلاس ہے, کوئی اپر کلاس ہے. اسی کلاس کی ڈفرینشیشن کو سوشل ہائرارکی بھی کہا جاتا ہے. ہائرارکی سے مراد ترتیب, کہ سب سے پہلے بڑا, پھر اس کے بعد چھوٹا, پھر اس سے اور چھوٹا, پھر اور چھوٹا, آخر میں سب سے چھوٹا. یہ ہائرارکی یا ترتیب کہلاتی ہے. اور اس سے مراد بھی سوشل کلاس ہے, یعنی سب سے پہلے ٹاپ پہ اپر کلاس, پھر مڈل کلاس, پھر لوور کلاس. اسی طریقے سے مرد اور عورتیں اور بچے اور بوڑھے, یہ سارے سوشل ہائرارکی میں شامل ہیں. یہ جو ٹرم ہے ہاریزنٹل موبلٹی, موبلٹی تو آپ کو پتہ ہے حرکت کو کہتے ہیں.
جب آپ اپنے ہی گروپ کے لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، مثلا کوئی مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور وہ مڈل کلاس کے لوگوں میں جاتا ہے، تو یہ ہاریزنٹل موبلٹی کہلاتا ہے۔ ورٹیکل موبلٹی یہ ہے کہ آپ مڈل کلاس میں ہیں فرض کریں، اور آپ اپر کلاس کے لوگوں سے ملتے ہیں یا لوور کلاس کے لوگوں سے ملتے ہیں، یا آپ اپر کلاس میں ہو جاتے ہیں پیسوں کی وجہ سے مختلف، اور یا پھر لوور کلاس میں ہو جاتے ہیں، غریب بن جاتے ہیں، تو یہ ورٹیکل سوشل موبلٹی کہلاتا ہے۔ تو پھر آپ کو کہا گیا ناو ارینج اے گروپ ڈسکشن، آپ ڈسکشن کریں کیپنگ ان ویو اٹس کنونشنز، تو اپنی روایتوں کو بھی نظر میں رکھیں، اینڈ ڈائنامکس جو اس کے مختلف کام ہیں، فعال ہیں، ڈائنامک کہتے ہیں فعال کو، اینڈ شیئر دس انفارمیشن ود یور گروپ ممبرس، پھر اپنے گروپ ممبرس کے ساتھ شیئر کریں، اینڈ ڈسکس دی کیریکٹر بیہیویئر آف ارشک ان دا لائٹ آف دیز نیولی لرنڈ ٹرمس، یہ جو ٹرم آپ نے سیکھے ہیں اس حوالے سے آپ ارشک اور نواسٹ کی کے بارے میں بات کریں، خاص طور پہ ارشک کی بیہیویئر کے بارے میں۔ تو ہم ارشک کے بیہیویئر کے بارے میں آپ یوں بات کر سکتے ہیں کہ ارشک in the beginning when he was a child belonged to the lower class. He was extremely poor and his father and mother had died because of hunger in a war, and he was taken care of by his uncle named Namasad. However, Namasad sold all his articles for him, things for him, and sent him for higher studies to Russia. And there he became a gentleman and a highly educated person. This was the change or the social mobility, because he went from the lower class to the upper class or the middle class, and this was the social class differentiation as well. So he went from the lower hierarchy to the upper hierarchy, while Nawasad remained in the same hierarchy. So the movement of Nawasad was horizontal social mobility, while the social mobility of Arshak was a vertical social mobility. So this is how you can discuss these terms which you have learnt, and you can talk about these things. تو یہ آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو ابو ایوریج اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو کریں۔ یہ نیکسٹ اس کی گرامیٹیکل ڈیٹیلز تو اس لیکچر میں کرنا مشکل ہے، لیکن جتنا ہو سکتا ہے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ ووکیبولری اینڈ گرامر کہلاتا ہے۔ ووکیبولری سے مراد ذخیرہ الفاظ ہیں، اور گرامر تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو گرامیٹیکل باتیں میں زمانی بتا دوں گا، اس کے لیے الگ سے ڈیٹیل ہونی چاہیے کہ یہ کیوں ایک لفظ یہاں استعمال ہوا ہے۔ سوال وہ آپ سے کرتا ہے یوز دا ورڈز ان پیرنتھسز۔ پیرنتھسز یہ جو چھوٹی بریکٹ ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو لفظ ہے ٹو فارم اے نیو ورڈ، اس سے ایک نیا لفظ بنائیں، ٹو فل ان دا بلینکس، جو صحیح ہو اور یہاں پہ لگے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، آپ نے اس کی صحیح حالت بتانی ہے۔ اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس، ماہرین کے مطابق، the way you spend your free time، جس طرح آپ اپنا فارغ وقت گزارتے ہیں، is vital to your general dash، یہ ضروری ہے آپ کے جنرل خوشی کے لیے، اور خوشی ناؤن ہے، لہٰذا یہ ہیپی جو کہ ایجیکٹیو ہے یہ ناؤن بن جائے گا ہیپینس۔ تو پہلے میں ہیپینس آئے گا، یہاں میں نے اس کا آنسر بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پہلے میں آنسر ہوگا ہیپینس، اینڈ ڈیش دا رائٹ بیلنس از ویری امپورٹنٹ، اور صحیح توازن اختیار کرنا یہ ضروری ہے۔ یہاں پہ یہ گیٹنگ بھی آ سکتا ہے اینڈ ٹو گیٹ بھی آ سکتا ہے، تو یہاں آئے گا، یہ میں نے لکھا ہوا گیٹنگ یا ٹو گیٹ دونوں صحیح ہیں۔ تو جملہ ہوگا اینڈ گیٹنگ دا رائٹ بیلنس از ویری امپورٹنٹ۔ تو یہ ورب ہے، اور ورب کی صحیح حالت ہم نے لگائی ہے، یہ ایڈجیکٹیو ہے، یہاں پر ہم نے ناؤن لگایا ہے۔ It goes without saying، یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے that physical dash is the key، کہ جسمانی فٹنس، اور یہ بھی فٹ جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے، تو یہاں پہ آنا چاہیے، چونکہ فزیکل خود ایڈجیکٹیو ہے تو دوسرا ایڈجیکٹیو اس کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس کے ساتھ ناؤن آئے گا، اور فٹ کا ناؤن ہے فٹنس۔ Saying that physical fitness is the key
تو یہ فزیکل فٹنس، جسمانی فٹنس بہت ضروری ہے. سو ایوری ونز لیجر ٹائم، تو ہر شخص کا فارغ وقت شوڈ انکلوڈ سم فارم آف ایکسرسائز، اس میں ایک قسم کی ایکسرسائز ضرور ہونی چاہیے. اور یہاں پہ آنا چاہیے لی ایڈورب، جو آئیڈیل کی بجائے ہو جائے گا آئیڈیلی، زیادہ بہتر یہ ہوگا سم تھنگ دیٹ یو فائنڈ انجوائبل. تو یہ انجوائے جو کہ ورب ہے، یہ انجوائبل ہو جائے گا جو کہ ایڈجیکٹو ہے. تو یوں یہ یہاں پہ ایڈجیکٹو آئے گا. زیادہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ خود بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. یہاں پہ گرامیٹیکل وضاحت کی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی گرامر پہ وضاحت کریں. موسٹ پیپل آلسو گین، ڈیش گین کے بعد ناؤن آنا چاہیے، اور سیٹسفائی کا ناؤن ہے سیٹسفیکشن. یہ آنسرز نیچے سارے میں نے دیے ہوئے ہیں، دیکھیں سیٹسفیکشن اور یہ انجوائبل اور یہ آئیڈیلی. تو یہاں سے آپ اس کے آنسر دیکھ سکتے ہیں. فرام ڈوئنگ سم تھنگ کریٹو، کریٹ کی جگہ جو کہ ورب ہے کریٹو ہو جائے گا جو کہ ایڈجیکٹو ہے. سچ ایز پینٹنگ، مثلا پینٹنگ ہو گئی، کوکنگ، گارڈننگ. however not all your free time، یہ ایکٹیو ہے تو یہ ہونا چاہیے ایکٹیویٹی. شوڈ بی سولیٹری، یہ الگ تھلگ تنہا نہیں ہونے چاہیے. آر یو میں اینڈ اپ فیلنگ لونلی، ورنہ آپ تنہائی محسوس کریں گے. تو یہ ہو جائے گا فری ٹائم ایکٹیویٹی، اور یہ آپ کو ادھر نظر آ رہا ہے 8 نمبر پر اس کا جواب موجود ہے. تو یہ کرنا چاہیے. ڈیش کمپینین از آلسو امپورٹنٹ، تو یہ بھی ناؤن ہونا چاہیے. کمپینین بھی ناؤن ہے، اور کمپینین شپ ابھی ناؤن ہے. یہاں پہ کمپینین شپ ہونا چاہیے یہ والا، اور یہ ہم نے لگایا ہوا ہے. تو یہ ہمراہ ہونے کو کہتے ہیں. از آلسو امپورٹنٹ ٹو موسٹ پیپل سینس آف ویل بینگ، یہ بھی اہم ہے لوگوں کی، لوگ جو سینس رکھتے ہیں اپنی بھلائی کے لیے، اس کے لیے کمپینین شپ ہمراہ ہونا ضروری ہے. بٹ یو مسٹ فائنڈ دا رائٹ کائنڈ آف سوشل ڈیش، یہ انٹریکٹ ہے جو کہ ورب ہے، یا ہونا چاہیے انٹریکشن جو کہ ناؤن ہے. یہ دیکھیں اکثر ناؤن یہاں پہ لگے ہیں. انٹریکشن کہتے ہیں رابطہ، بات چیت، تو صحیح قسم کی بات چیت ہونی چاہیے. ڈیش ممبر از ان سم گروپس، یہاں پہ یہ بھی ناؤن ہے، دوسرا ناؤن ہے ممبر شپ، تو یہاں ممبر شپ آئے گا جو کہ ہم نے یہاں پہ یہ لگایا ہوا ہے. ممبر شپ ان سم گروپس سچ ایز پالیٹکس، تو یہاں ہونا چاہیے پالیٹکس، پارٹیز تو نہیں ہو سکتا، پولیٹیکل پارٹیز میں شمولیت کین سمپلی لیڈ ٹو اسٹریس، یہ آپ کی پریشانی کا باعث بنے گی، تو پولیٹیکل پارٹیز میں نہ جائیں. اینڈ فرسٹریشن، فرسٹریشن ناکامی کو کہتے ہیں، ناکامی کا سبب ہوگی، پریشانی کا سبب. تو یہاں ہوگا فرسٹریشن، یہ ہم نے لکھا ہوا ہے فرسٹریشن. جوائننگ اے ڈیش گروپ، سوسائٹی کی بجائے ہوگا سوشل گروپ، لائک اے بلڈ ڈونیشن سوسائٹی. یوگا کلاسز آر لائکلی ٹو بی مچ مور بینیفیشل، بینیفٹ کی بجائے بینیفیشل، سود مند، فائدہ مند. یہ ایکسرسائز تھوڑا سا جلدی میں نے کیا، اور یہ مجبوری تھی کیونکہ اس پہ زیادہ گرامیٹیکل بحث نہیں ہو سکتی تھی. البتہ ایک میں نے چھوڑ دیا ہے، اور وہ ہے ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو ورب، اور میرا خیال ہے کہ اس پہ الگ سے میں بات چیت کروں، لیکچر ریکارڈ کروں، تاکہ اس کی گرامیٹیکل چیزیں آپ کو سمجھ آئے. معلوم کرنا، صرف جواب معلوم کرنا آپ کسی خلاصے سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ساتھ میں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرانزیٹیو کسے کہتے ہیں، انٹرانزیٹیو کسے کہتے ہیں، ٹرانزیٹیو انٹرانزیٹیو ورب میں کیا فرق ہے، ان کی ایگزامپلس کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہوگا. تھینک یو اینڈ گڈ لک.